إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ گزشتہ 27 دنوں سے یہودی ارض فلسطین پر کارپیٹڈ بمبنگ کر رہے ہیں۔ 30,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں بے گھر اور ہزاروں لوگ زخموں سے چور، بھوک اور افلاس اور علاج معالجہ کے بغیر زندہ ہیں، اس لیے کہ نہ تو کوئی ہاسپٹل سلامت ہے اور نہ ہی کوئی اور شیلٹر موجود ہے۔ تمام امت مسلمہ انکلوڈنگ پاکستان ریلیاں نکال کر اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے احتجاج کر رہے ہیں، سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں۔ اگرچہ یہ احتجاج کے سب طریقے درست ہیں، ضروری ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عملاً بھی کچھ کام کرنے والے ہیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں چند ایسے اعمال کی طرف نشاندہی کروں گا جو اصلاً یہودیوں کے کام ہیں اور ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، یہودیوں سے علم حاصل کرنے کی ممانعت۔ سنن دارمی کی حدیث ہے 449 اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 194 اور اس کے راوی ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تورات کا نسخہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تورات پڑھنا چھوڑ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی، مجھے قسم ہے نفس محمد بیدہ، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر اس وقت موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، فاتبعتموہ، اور تم لوگ ان کی پیروی کرنی شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو یقیناً تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيٌّ مُوسیٰ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لَاتَّبَعَنِی، تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دینی احکامات کا ماخذ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے۔ پہلی الہامی کتابوں کے شرعی احکامات ان انبیاء کی امتوں کے لیے تھے اور اس وقت کے لیے وہ رائج تھے۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احکامات آ جانے کے بعد اب پہلی کتابوں پر عمل کرنا منسوخ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ساری کتابوں میں ان یہود و نصارا نے تحریف کر دی ہے۔ اپنے انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے ان کتابوں میں تغیر، رد و بدل کر دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3453 اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور نمبر ہے 1186، اور یہاں پہ اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو علی الیہود، یہودیوں پر، والنصارا، اور عیسائیوں پر، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک لوگوں کی قبروں پر مزار بنانا، چلے کاٹنا، مجاور بن کر بیٹھنا، گدی نشین بننا، یہ سارے حرام کام ہیں اور یہ یہود و نصارا کا شیوا ہے اور یہ ان کا عمل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2236 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 4048، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں میں ایک یہ بھی خباثت تھی کہ یہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو ہیلا سازی سے حلال کر لیتے تھے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کئی چیزیں اور کئی ایسے کام ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق حرام ہیں مگر وہ کیے جا رہے ہیں، حکومتی لیول پر بھی اور ایز این انڈیویجول اس کو حرام سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ مثال کے طور پہ سودی کاروبار حکومتی لیول پر ہوتے ہیں، عام آدمی مجبور ہے، اور ان کو یہ سود لینا یہ ضروری ہے کہ معیشت جو ہے وہ دوسری لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ IMF اس کو کنٹرول کرتا ہے، جس طرح وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اسی طرح کرنا پڑتا ہے، اسی طرح کی اکنامک پالیسیز بنانی پڑتی ہیں اور پھر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے 3883 اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے 3530، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم، تویز، منتر، جاڑ، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ دور جاہلیت میں جب میری آنکھ میں درد ہوتا تھا تو میں فلاں یہودی عالم کے پاس جاتی تھی، وہ دم کرتا تھا اور میری آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی تھی۔
تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہے. جب یہودی منتر پڑھتا تھا تو شیطان باز آ جاتا تھا. پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. جسمانی تکلیفات سے بچنے کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہے. اذھب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے بیماریاں دور کرنے والے، واشف انت شافی، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. لا شفا الا شفاؤک، شفا صرف تو ہی دے سکتا ہے، تیرے پاس ہی شفا ہے، تو ہی شافی ہے. شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما دے اور ایسی دور فرما کہ یہ دوبارہ نہ پلٹ کے آئے. کتنی پیاری دعا ہے. لیکن بینگ اے مسلم آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں، ان عاملوں، پیروں، تویز گندے والوں اور کروانے والوں کی بھرمار ہے، اور شیطان ان کا وہ پھر ٹھیک بھی کر دیتا ہے تاکہ ان کا جو ہے نا اور ایمان برباد ہو جائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادات میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے 2445 اور اس کے راوی ہیں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ 10 محرم کا روزہ تعظیم کرتے ہوئے رکھتے ہیں. اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے سال تک زندہ نہ رہے. اسی طرح افطاری کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2353 اور اس کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا، دین برابر غالب رہے گا ما اجل الناس الفطر، جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے. لأن اليہود والنصارى، کیونکہ یہود و نصارہ کی یہ عادت ہے، یؤخرون، یہ لیٹ افطاری کرتے ہیں، اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں روزہ افطار کرنے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور امت کو یہ حکم دیا کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے فوراً افطاری کر لینی ہے اور یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی. اسی طرح کسی مسلمان سے ملنا ہے تو زبان سے السلام علیکم کہنا ہے، ہو سکے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہو، اور وہ جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہ، مت مشابہت اختیار کرو بالیہود و بالنصارى، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، کہ یہودی جو ہیں یہ اسلام کرنے کے لیے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں، بائے بائے ٹاٹا. ہم بھی جب بچہ اسکول صبح جا رہا ہو نا تو اس کو کیسے کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ سے، بائے بائے بیٹا بائے بائے. آپ نے فرمایا کہ یہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا کام ہے، اور عیسائیوں کا سلام کرنا کیا ہے؟ ہاتھ ہلانا. تو آپ اکثر دیکھیں ہم مسلمان بھی، ساتھی بھائی ساتھ جا رہا ہے، اس کو دیکھا السلام علیکم، ساتھ ہاتھ ہلایا نہیں.
میرے بھائی یہ انگلیوں کا اشارہ، یہ بائے بائے، یہ ٹاٹا، یہ ایسے ہاتھ سے اشارہ، یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور میں بلند آواز سے السلام علیکم کہو۔ مسجد میں جاؤ کوئی بھی نہیں ہے تب بھی السلام علیکم کہو، فرشتے موجود ہیں جو تمہارے اسلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ لباس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 635، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس لباس کے لیے صرف ایک ہی چادر ہو تو اس کا وہ تہبند بنا لے، لیکن یہودیوں کی طرح گلے میں اس کو نہ لٹکائے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقل ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 5892 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 259، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، وفر اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور ایک اور مسلم کی حدیث ہے 603، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جز الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، وارف اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک تیسری حدیث ہے 6522، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ شیب کو ترجیح دیتے ہیں، لمبی لمبی مونچھیں روب اور دبدبہ کے لیے رکھی جاتی ہیں، بعض فیشن کے طور پر بھی رکھتے ہیں، اور پھر ان کو ایسے ایسے مروڑتے رہتے ہیں، طاقت کا اظہار کرتے ہیں، دبدبے کا اظہار کرتے ہیں، اور بڑے فخر اور ترلے سے یہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور آن دا کنٹریری، چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ان کا سٹیٹس بھی اپڈیٹ ہوتا ہے ہر منٹ کے بعد، نوٹو بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن دوسرے احکامات پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح مردوں کی وگ لگانے اور عورتوں کا سر پر جوڑا بنانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5932، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 5098، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے وگ لگانے اور عورتوں کے سر پر جوڑا بنانے پر لعنت فرمائی۔ یعنی بات کریں، انسان کے سر کے اوپر بال نہیں ہوتے کہ وہ پھر وگ لگا لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیلی بال لگانے والوں پر لعنت فرمائی اور کہا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین تنازع میں تمام سوشل اور پرنٹ میڈیا پر اسرائیلی، یہودی، قادیانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کنزیومیبل پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا بہت اچھا اقدام ہے اور ضروری ہے، اس سے ان کفار کی عملی طور پر اکانومی تباہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں بہت فائنانشل لاس ہوتا ہے، اور یہ ضرور کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ان کاموں کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جن کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جو میں نے ابھی یہ حدیث میں بیان کیا۔ تعلیم کے معاملے میں ہم غور نہیں کرتے، بچوں کی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں پر ان کو دین سے دوری اور نصرانیت کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، اور کروڑوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اتنی فیس پے کر رہے ہیں اور اس فیس سے ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟
کبھی داخلہ لیتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ اسکول کی فرنچائز شپ کس کے پاس ہے اور وہ تعلیمی ادارہ کس کے ساتھ افیلیٹڈ ہے؟ چونکہ اس ادارے سے، اس اسکول سے جو بچہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ فگر بن جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں ڈاکٹر اسپتال ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے شویفات۔ یہ ہائر سیکنڈری اسکول 12 تک یہاں پہ تعلیم ہے، اور پتہ ہے آپ کو اس کی ماہانہ فیس کتنی ہے؟ $750، یعنی 2,17,500 روپیہ فیس پر منتھ ہے۔ اور اس کو ایک یہودی تنظیم SADIS جس کا ایبریویشن ہے وہ اس کو رن کرتی ہے، اور اس کا مالک جو ہے ایک لبنانی ہے اور یہودی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ لبنانی یہودی کا چین اسکول ہے۔ اب وہاں پہ ایک مسلمان بچہ داخل ہوگا تو اس کا برین تو واش کر دیں گے۔ اب جس کی نئی پسلی یا جو نہیں اس کو افورڈ کر سکتا وہ تو نہیں بھیجتا، لیکن جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے بچے کو بھیج رہا ہے۔ اسی طرح کنال کے اوپر لاہور امریکن اسکول ہے، اس کی فیس ماہانہ $500 ہے، یعنی 1.5 لاکھ کے قریب کم و بیش۔ لوگ اپنے بزنس مین جو ہے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ داخلہ مل جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار وہاں پہ داخلہ مل گیا۔ اب وہ کیا تربیت کریں گے؟ لیکن ان کی ڈگری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے پاس حجویری یونیورسٹی کی ڈگری ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی کالج آف پنجاب کی ڈگری ہے، کوئی ورتھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس لمز کی ڈگری ہے، جو انٹرویو لینے والا ہے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس کے پاس لمز کی ہے، اس کے پاس GIK کی ہے، غلام اسحاق خان کی، اس کے پاس نسٹ کی ڈگری ہے، اس کے پاس فاسٹ کی ڈگری ہے۔ انٹرویو لینے والا کرسی کے اوپر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر انٹرویو کے درمیان میں اس کو یہ کہا جائے کہ میں یار حجویری یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے ماسٹر، کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں بلائیں گے، اور بلایا کو نہیں جاتا۔ تو ان اداروں نے اتنا اسٹرانگ ہو گئے ہوئے ہیں، اور پھر ہم مجبوراً اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم دلوائیں۔ ہمیں ہر لحاظ سے سوچنا چاہیے، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی، کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنے کے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ پیپسی پینا چھوڑ دیتے ہیں، میکڈونلڈ برگر کھانا چھوڑ جاتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے شیو کرنی بھی چھوڑ دینی چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو تو اس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آئندہ سے میں شیو نہیں کروں گا۔ لیکن مین وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی اکثریت اللہ کے دشمنوں یہود و نصارہ کی نکالی اور غلامی کی حد کو بھی پھلانگتی جا رہی ہے۔ ہر چیز کافروں جیسی بنانے میں فخر کیا جاتا ہے، عبادات ہوں، عادات ہوں، دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، سیاست ہو، حکومت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ثقافت ہو، سیرت ہو، رہن سہن، چال چلن، ہر چیز کافروں جیسی بنانے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے، اور خاص طور پر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو لوگ ہیں، جبکہ قرآن مجید، فرقان حمید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دشمنان اسلام سے قطع تعلق پر دیا ہے کہ ان سے قطع تعلق کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں کیٹاگوریکلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ، اے مسلمان، اے امت محمدیہ کے لوگوں، وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوگا، ان کا، تم سے، اے مسلمان تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ کون یا اللہ؟ الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی، یعنی یہودی اور عیسائی تم جو مرضی کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ یا اللہ میں نے تو اس کو راضی کرنا ہے، میری تو معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارا تو ملک نہیں چل سکے گا اگر ہم ان کو پیروی نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، IMF کے بات نہیں مانتے، ان کی پالیسیز کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ہم تو چل بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بات ہے، حتیٰ تتبع ملتہم، تو پھر ان کے ملت اختیار کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو راضی کرنا ہے، ان کی پالیسیز کے اوپر میں عمل کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر حتیٰ تتبع ملتہم، تم جب تک ان کی ملت اختیار نہیں کرو گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، خاص طور پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کو نہ بناؤ اولیاء، دوست، یعنی یہودی اور انصاری جو ہے یہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ آپس میں دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ ہاں تمہیں ان سے کوئی چیز چاہیے، کوئی فائدہ ہے تمہیں، تو وقتی طور پہ تم ان سے وہ فائدہ حاصل کر سکو، لیکن ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان کو اپنے راز نہیں دینے، ان کو اپنی چیزیں نہیں بتانی۔ ہاں ان سے سیکھنے کے لیے تمہیں کوئی سائنسی معلومات چاہیے، کوئی میڈیکل معلومات چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے، تو ان سے رابطہ کر کے، ان سے تعلق پیدا کر کے سیکھ سکتے ہو، لیکن دل میں جس طرح وہ قدورت رکھتے ہیں تمہارے دل میں بھی عیسائیوں، یہودیوں، کفار کے لیے قدورت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ ہاں وقتی طور پہ تمہیں فائدہ ملتا ہے، کوئی پڑھنا ہے، کوئی سیکھنا ہے، کوئی ٹریننگ لینی ہے، تو لیکن دل میں تمہارے جو ہے وہ نفرت اور قدورت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تم نفرت اور قدورت نہیں رکھو گے، ان سے جگری دوستی کرو گے، ان کو اپنے راز دو گے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے، ان کی طرف راغب ہو جاؤ گے، ان کی چیزوں کو اپناؤ گے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر تم بھی ان میں ہی شامل ہو گے۔ بے شک تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، بے شک تم کلمہ پڑھو، لیکن کل قیامت والے دن تم کو بھی یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ تم ان کے ساتھ، کیونکہ تم نے مسلمانوں کے راز ان کو دیے، ان کو اپنا جگری دوست بنایا۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو وارن کیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، وگرنہ تم بھی ان میں شمار کی جائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن ان کو آیات کو پڑھنے کے باوجود اگر کوئی مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیتا اور ان سے دوستیاں پیدا کرتا ہے، تعلقات مضبوط کرتا ہے، جہاد کو ترک کر کے، پھر اس کا انجام جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے امور میں منع فرما دیا جو یہود و نصارہ اور کفار کی علامات تھے اور نشانات تھے، اور کئی کاموں میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، جیسا کہ میں نے شروع کی حدیثوں میں بیان فرمایا کہ عقائد میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، عبادات میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، طرز معاشرت میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، لباس اور شکل و صورت میں
یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ لہذا ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں کافروں اور خاص طور پر یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ جاری رکھنا چاہیے، اور اپنی ملکی پروڈکٹس کو اگرچہ وہ اتنی چلو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، ان کا ٹائٹ صرف جو ہے وہ بہت بہتر ہے، ہمارا جو بونس ہے وہ اتنا صاف کپڑے نہیں کرتا، لیکن کوئی بات نہیں، اپنی پروڈکٹس کو ترجیح دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے ملک کی معیشت بڑھے گی اور ان کی معیشت کمزور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی